ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. ملاحظہ کر رہے ہیں آپ محرم اپیل 2024 انڈر دی امبریلا احساس, اور یہ کار خیر, یہ محبت کا سفر جاری و ساری ہے, اور یقیناً اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے, جس کو یہ سعادت دیتا ہے, وہ نیکی کے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, اور یہ سعادت اور توفیق کی بات ہے. میں ہمیشہ یہ بات کسی بھی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں اپنے معزز محترم ناظرین سے ضرور عرض کرتا ہوں کہ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو, یہ ہمارا کام نہیں ہے. وی آر جسٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس میسیج کہ مسلمان بہن اور بھائیوں میں ایک طبقہ ہے جو کہ ڈیزرونگ ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, فائنینشیل کرائسس سے دوچار ہے, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, پانی کا پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. آئیے مل کر جو کچھ بن سکے, اگر اللہ نے آپ کو آپ کی ضرورت سے سوا دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آئیے ہم ان کی مدد کریں. بس یہ ایک احساس ہے جو منتقل کیا جاتا ہے آپ کے قلوب تک, اور وہ پھر بندگان خدا کہ جن کے قلوب جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں الحمدللہ, وہ ہماری اس اپیل پر, ہماری اس گزارش پر, اس التماس پر, اس عرض پر اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں. بڑھ چڑھ کر ہم نے دیکھا کتنے ہی مواقع ایسے آئے, احساس از وٹنس کہ جوک در جوک لوگ الحمدللہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے, اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے احساس کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ محبت کا ایک اور کارواں آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ جس طرح گزشتہ 15 سال کامیابیوں کا ایک طویل سفر احساس نے طے کیا, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ جب آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا, آپ اللہ کے حضور اپنی یہ محبت پیش کرنا چاہتے ہیں, یہ گزارش پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مولا تو نے یہ زندگی دی, حیات دی, تیرا کرم تیری مہربانی, تو نے زندگی گزارنے کے لیے اتنی آسائشیں دیں, اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا, تیری مہربانی, اگر تیرا حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے بندوں پر خرچ کرو تو ہم حاضر ہیں. تو مالی شکر کے اس اظہار پر وہ بندگان خدا, وہ مخیر حضرات, وہ صاحبان ثروت و دولت جو شکر ادا کرتے ہوئے مالی طور پر نظر آتے ہیں, عملی اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو محبت اور جو احساس, جو جذبہ ان کے اندر ہے غرباء کی خدمت کرنے کا, جو مفلس و ناچار طبقہ ہے اس کی مدد کرنے کا الحمدللہ, تو ہم یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا سے دیکھنے والے اس وقت ہمارے وہ محترم بہن اور بھائی کہ جن کو اللہ نے ضرورت سے سوا دیا ہے, تو احساس ان کے لیے کسی بھی نعمت سے, کسی بھی گولڈن اپرچونٹی سے کم نہیں ہے. کیونکہ ذاتی طور پر جو سفر میرا بھی بحیثیت ہوسٹ اس محبت کے سفر میں گزرا, اور جو بھی کنٹریبیوشن رہی اللہ رب العزت قبول فرمائے, لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو کوئی بھی اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے, کتنے ہی لوگ ہمیں اس سفر کے دوران ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ہم میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے بندوں پر جب بھی احساس ہمیں آواز دیتا ہے ہم مدد کرتے ہیں, اور ہم کوئی کسی اور پر احسان نہیں کرتے, بلکہ یہ ہم اپنے لیے ہم خود پر احسان کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی ہمیں اس کی بہاریں اور برکتیں دکھائی ہیں, تو ہمیں اللہ کی ذات پر, اللہ کی رحمت پر یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ کل بروز حشر بھی اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے گا, اور انشاءاللہ حضور نگاہ کرم فرمائیں گے. تو محبت کے سفر میں یہ اپیل آپ تک, آپ اگر چاہتے ہیں ایک ڈیزرونگ فیملی تک, ایک ایسے خاندان تک جو اس وقت مفلس و ناچار ہے اور غربت, سطح غربت سے نیچے, لکیر جو ہوتی ہے غربت کی, پاورٹی لائن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے, 2 وقت کی روٹی اس گھر کو میسر نہیں, آئیے ایسے 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان تک اپنی محبت کی صورت میں راشن پیک پہنچائیں, اور زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. ایک راشن پیک اگر آپ کسی ڈیزرونگ فیملی تک پہنچانا چاہتے ہیں, $65 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, ضرورت سے سوا عطا کیا ہے, آپ UK سے, USA سے, آپ دنیا کی کسی اسٹیٹ سے, کسی ریاست سے, کسی ملک سے, کسی شہر سے, کسی قصبے سے, کسی علاقے سے, کسی گلی محلے, کسی گھر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو یہ گولڈن اپرچونٹی, آئیے غرباء کی مدد کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ کمیونیکیشن برج کے طور پر احساس کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنی محبت اپنے اس مسلمان بہن اور بھائی تک پہنچا سکتے ہیں جس کی نگاہیں منتظر ہیں. اور یاد رکھیے گا, اگر کم سے کم یہ سچویشن ضرور ہم ازیوم کریں کہ اگر ہمیں شدید پیاس لگی ہے اور ہمارے پاس پانی میسر نہیں, ہم کوئی بھی دروازہ کھولنا چاہتے ہیں وہ دروازہ نہیں کھلتا, کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ہم باہر جا کر وہ پانی حاصل کر سکیں, اور شدید پیاس کے مارے دم نکل رہا ہے ہمارا,
اور پیاس ہمیں لگے جا رہی ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے، ایسے میں اچانک سے کوئی دستک دے، دروازہ کھلے اور سامنے ٹھنڈا پانی آپ کو پیش کر دیا جائے، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، جو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جو شکر آپ کے دل سے اللہ کے حضور نکلتا، یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ ایسے کتنے ہی ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی نا، اسی انداز سے صاف پانی زندگی گزارنے کے لیے جو اتنا ضروری ہے کہ کہتے ہیں کہ if there is no water there is no life، پانی زندگی ہے، تو وہ اس انداز سے منتظر رہتے ہیں۔ اور جب کسی بھی ایسے ایریا میں ہینڈ پمپ انسٹال ہوتا ہے تو وہ دن وہاں کے بسنے والے باسیوں کے لیے کسی عید کے دن سے کم نہیں ہوتا۔ اور پھر جو ان مسکراتی ہوئی آنکھوں، اور وہ کہتے ہیں نا جو آنکھوں میں ایک مایوسی تھی، بے بسی تھی، خالی پن تھا، جو جس انداز سے وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں چہرے اور ان کے آنکھوں میں جو روشنی آتی ہے، اس سے محسوس یہی ہوتا ہے، جو فوٹیجز آپ تک پہنچائی جاتی ہیں گاہے بگاہے آپ کی موٹیویشن کے لیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ مولا ہم تو نہیں جانتے کہ دنیا کے کس حصے سے، کس کونے سے ہمارے کس مسلمان بہن یا بھائی نے ہماری محبت کا یہ سامان کیا ہے اور ہم تک یہ خدمت پہنچائی ہے، ہماری اس ضرورت، ہماری اس کمی کو پورا کیا ہے، ہماری اس تکلیف کو آسان کیا ہے، لیکن جو دل سے ان کے دعا نکلتی ہے نا، وہ یقیناً لوگوں کے نصیب جگا دیتی ہے۔ اور جس انداز سے دنیا میں جگا رہی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدمت خلق کے ایسے ہی ثمرات ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے بھی علماء کرام بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ 1 گھنٹے بریک سے قبل آپ نے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی بھی گفتگو ملاحظہ کی، نفیس احمد خان صاحب کی بھی اور دانیال شیخ صاحب کی بھی۔ ایک تشنگی رہ گئی، ہم لاسٹ ہمارا جو ایک 1 آور گیا اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے قبل کے ایک بار پھر مفتی صاحب سے ہم کلام ہوں اور آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال عرض کروں، یا آپ مخاطب ہو ہمارے ناظرین سے۔ ایک بار پھر میں چاہتا ہوں کہ جن کی باتیں ہیں اور جن کی وجہ سے، جن کے قدموں کا صدقہ یہ ساری بہاریں ہیں، یہ ساری کاوشیں احساس کی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، خدمت کے اس سفر میں آپ کو یہ آواز محبت دی جا رہی ہے، کیوں نہ انہی کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار پھر عقیدت پیش کی جائے۔ اور دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بھائی کون سا کلام سنائیں؟ مولانا حسن رضا خان صاحب کا کیا مشہور بھائی، نام ہی کافی ہے، کہتے ہیں نا، بسم اللہ بسم اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کہ اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کہ اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر،
سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے کون کہتا چیز کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر تمنا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ایسے جلوے ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے جو ان کے پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر کیا مرصع کلام ہے بھائی فیض صاحب اب یہ پروگرام کیسے کریں ذکر مدینہ چھوڑ بھائی فیض صاحب کہتے تھے کہ شاعر کے ہر کلام میں صرف کام کا ایک یا دو شعر ہوتا ہے باقی بھرتی کے ہوتے ہیں کہ غزل ہے تو 5 شعر کہہ دیا 7 کروا دیا 9 کروا دیا کہنے والا کہتا بھی ہے حاصل کلام حاصل کلام وہ فیض صاحب اس کی وہ کرتے تھے یہ واحد کلام ہے جس کا کوئی شعر بھرتی کا نہیں کیا بات سب مرصع مسجع
یہ صرف اور صرف یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس وقت بالکل عجیب و غریب قسم کی کا رنگ آ گیا میں بالکل. یہ صرف اور صرف ان کے لگاؤ کا ہے بھائی. بڑی اکابر ہستی, بڑے بڑے لوگ. مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز زاد اللہ علمکم و عمرکم و فضلکم, ان کا کلام ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ, کوئی شک. اچھا, یہ دانیال بھائی جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمارا بھائی آیا ہے, بڑا آج مزہ آنے والا ہے, آج سماعت معطر ہوں گی ذکر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف یہ فکر بھی ہوتی ہے ناظرین کہ وہ جو کیفیات مطلب ہم پر آ جاتی ہیں اور پھر بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. پروگرام کرنا پھر بڑا ایک کٹھن مرحلہ, بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. جس سوز و گداز سے یہ اپنی محبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. اور جیسے ہمارے دل کہتے ہیں نا نرم پڑ گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں, یقیناً آپ بھی انہی کیفیات سے گزر رہے ہوں گے. اور انہی کیفیات میں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کے ذکر سے ہماری آنکھیں نم ہو گئیں, ہمارے دل غمگین ہو گئے اور یاد مدینہ آ گئی, اور ذکر رسول سے کہتے ہیں نا دل میں جو گلشن آباد ہوا, جو پھول کھل اٹھے, جو خوشبو اس وقت محسوس کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس محبت کا اظہار کرنا, تو ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس کاز کو نہ بھولیں جس کے لیے, جس مقصد کے لیے ایوان سجا ہے, اور یہ اتنی خوبصورت آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, اتنا پیارا ذکر آپ تک پہنچ رہا ہے. تو ہم ان غربا کو ضرور یاد رکھیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو, کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے, کسی کو تکلیف میں دیکھتے, تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں جاتا تھا جب تک اس کی مشکل آسانی میں نہیں بدل جاتی, جب تک اس حاجت مند کی حاجت روائی نہ کر دی جاتی, جب تک اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کر دیا جاتا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکون سے نہیں بیٹھتے تھے. صحابہ کو آپ ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے گھرانے کو, اپنے خانوادے کو آپ نے کیا خوبصورت تعلیمات دیں اور کیا عملی طور پر ان کی آپ نے ٹریننگ اور تربیت کی, کہ جیسے کہ ابتدا میں مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ خانوادہ تو یقیناً خود بھوکا رہنے آیا ہے اور دوسرے بھوکوں کو کھلانے آیا ہے. یعنی خود کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے, لیکن ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. سائل اگر کوئی دروازے پر آیا ہے تو بس وہ خالی ہاتھ نہ, خالی ہاتھ نہیں لوٹے. اللہ, یہ صفت ہے وہ. نفیس بھائی, اب یقیناً ہم ان سے اپنے عشق کا, محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان سمندروں میں ہمیں چند قطرے بھی عطا کر دے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں. پھر بھی یقیناً دیکھیں ضرورت بہت زیادہ ہے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہمیں دیکھتے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں, میں بڑے آپ سمجھ لیں بڑے محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں, پھر بھی اس انداز سے وہ رسپانس, وہ فیڈ بیک اگر آ جائے کہ جو آ سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے تاریک گھر جو ہے نا وہ روشن ہو جائیں. بہت سارے یوں کہہ لیں کہ آپ تاریک چہرے جو ہے نا وہ روشن ہو جائیں, بہت سارے اداس چہرے ہیں وہ کھلکھلا اٹھے ہیں. سر کیا فرمائیے گا؟ بات شہادت کی ہو رہی تھی, اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے شہادت کی کے حوالے سے گفتگو کی. ایک خوبصورت شعر ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو مسلمان ہونے کے لیے شہادت سب سے بڑا درجہ ہے. بے شک. ہمارے 3 خلفاء شہید ہوئے تو وہ امر ہیں. شہادت کا مطلب یہ کہ وہ زندہ ہیں, اور فوج میں تو باقاعدہ دسترخوان لگتا ہے تو شہید کے نام کی پلیٹ رکھی جاتی ہے. اللہ, تو اللہ نے وہ سلسلہ ایسا بنایا. سب سے بڑا رتبہ شہادت کا ہے جو حضرت امام علیہ السلام کو ملا, اور انہوں نے یہ روایت قائم کی. آج ہم سب کے لیے یہ بھی شہادت, یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ احساس فاؤنڈیشن احساس کے حوالے سے کہ جو ہم کر سکتے ہیں ثواب جاریہ کے طور پر, جیسے کہ شروع میں بھی ہم نے کہا اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ جو سلسلہ جاری ہے اور یہ جو موقع ہمیں ملا ہے, زندگی کا کسے کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم میرے بندوں پر کرم کرو, رحم کرو, میں تمہارے پر رحم کروں. تم میرے بندوں کا خیال کرو, میں تمہارا خیال کروں. تم ایک قدم چل کے آؤ میرے پاس, میں دوڑ کے آؤں. تو یہ وہ رب کی محبت ہے. اگر ہم اس کا اظہار قطرے سے بھی کرتے ہیں بقول آپ کی, تو وہ سمندر بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس انداز سے دیا ہے, اگر اس کا ایک حصہ بھی ہم اپنے غربا پہ خرچ کر سکتے ہیں, کریں, تو وہی ہمارا باقی بچے گا. باقی تو بقول آپ کے جو آپ نے کھا لیا, جو پہن لیا, وہ سب ختم, سب برابر. تو اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے
اس دنیا میں، اور ہمارا مذہب بھی اس کی دعوت دیتا ہے کہ جو آپ کو دیا ہے تو اپنے پڑوس کو دو، جو آپ کا ملازم ہے، جو آپ کھا رہے ہو اپنے ملازم کو کھلاؤ۔ تو ہمارا دین تو بہت کھلی کتاب کی طرح ہے کہ جو سلسلہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے خزانے بھرے ہیں، تو ان خزانوں کا مقصد ہے کہ اپنے چھوٹوں پر نظر رکھو، ان غربا پہ نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، شکر ہے کہ ہم اس میں نہیں ہیں۔ جو صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور اس چیز کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں کہاں سے دیتا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو لوگ شکر کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں اور اپنے خزانوں سے لٹاتے ہیں تو ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ، اور یقیناً رب نے ہی عطا کیا ہے، بے شک۔ اور اگر اس کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے انسان اگر اس مال سے کم بھی کر دے تو پھر کمی پورا کرنے والا پھر وہ ہے کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مطلب سب کچھ لٹا دے، سب بانٹ دے، سب تقسیم کر دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں، تو اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں، کوئی آپ سمجھ لیں حد نہیں ہے، جتنا کچھ عطا ہو جائے۔ تو یہ میرے رب کی ہی تقسیم ہے، تو ایک شکر کے طور پر کہ اللہ نے ہمیں ان میں رکھا کہ جو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ میں ایک بڑی مختصر سی ایک بات ہے، لیکن بہرحال میں ایک سوال کی صورت میں مفتی صاحب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت، میں نمائندہ بنتے ہوئے بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ناظرین میں ایسے بھی ہوں گے کہ دیکھیں یہ فطرت میں محبت مال کی، یہ یقیناً جو خالق کائنات ہے، خالق انسان ہے، اس نے رکھی کہ انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے۔ تو میں ان کا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو بنتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے کچھ ویورز ایسے بھی ہوں گے دنیا بھر سے دیکھنے والوں میں کہ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں رب نے عطا کیا ہے اور بے حساب عطا کیا ہے، وافر مقدار میں عطا کیا ہے، اور ہم اپنی تمام ضروریات کے باوجود بڑا حصہ ہے جو الحمدللہ مال و دولت کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو مطلب ہماری ہمت نہیں ہوتی، یا ہم اف اور بٹ میں پڑ جاتے ہیں، یا ہم اس انداز سے کار خیر میں کسی حصہ نہیں لے پاتے، یا مال خرچ کرنے میں ہم تھوڑی آر محسوس کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اگر ان کا یہ سوال ہے تو ان کے لیے آپ کا کیا جواب ہے؟ ابھی اتنی دیر گفتگو ہوئی اور یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ بے شک۔ تو اب اس کو سامنے رکھیں، اس روشنی کو، اس کی روشنی میں آپ جواب کو حل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دے رہا ہے اس پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے بڑا کہ امتحان۔ میں تجھے دے رہا ہوں فرعون نہ بننا، میں تجھے دے رہا ہوں تو شداد نہ بننا، نمرود نہ بننا، حامان نہ بننا، یزید نہ بننا۔ تجھے جو دے رہا ہوں اس میں تیرے علاوہ کئیوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص سے رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، سب خیریت ہے؟ تو سمجھ لیں اس کی معاشی خوشحالی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ تو سب صحیح ہے معاملہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سب صحیح ہے، بس میں کماتا ہوں، سارے کھا رہے ہوتے میرے گھر والے۔ فرمایا کیا وہ جو تجھے ملتا ہے وہ صرف تیرا ہوتا ہے؟ اس میں وہ سب گھر والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ کیا بات۔ اب جس کو جتنا اللہ تبارک و اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس کو اتنا ہی ذمہ داری ہے کہ میرے لیے کتنا ہے جو میرے اخراجات کے لیے، جائز اخراجات کے لیے ہے، جو اس سے زیادہ ہے مجھے ہر صورت میں بندوں کو پہنچانا ہے، ورنہ کوئی عجب نہیں ہے کہ اس کی ایک چوٹ لگے اور وہ سب بکھر کے رہ جائے۔ بے شک۔ یہ سوچ ہونا چاہیے اس کی۔ جوڑ کے مال جوڑنے سے نہیں ہوتا، زیادہ دینے سے ہوتا ہے۔ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے، نہ دینے والوں کو نہیں دیتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری کیا چیز ہو رہا ہے، وہ اس کا جو امتحان ہے وہ بہت کہہ لیجئے کہ کٹھن ہے۔ بڑے پیار سے مال آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہ تو مال کو کنسٹرکٹیو وے کے اندر خرچ کر رہا ہے وہ، یا اس نے سب کو اپنا سمجھ کے ہڑپ کر بیٹھ گیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو بھی سستی، فطرے کا مسئلہ آیا تو بھی سستی، لوگوں کو مال دینے کا یعنی بندگان خدا کو تقسیم کرنے آیا تو بھی سستی،
تو یہ سستی جتنی بھی ہے یہ صرف اور صرف مومن کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے یہ نہیں ہے، یہ سستی مومن کے لیے نہیں ہے، یہ تو متقی اور پرہیزگار جتنے لوگ ہیں ان سے سیکھے کوئی آدمی، ان سے کہ سیکھے، ان سے سیکھے کہ تمہیں کتنی راحت مل رہی ہے، تم نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا کہ کتنا مال لے کر آیا تو ان کے پاس کیا جواب تھا، کیا چھوڑا گھر میں، تو گھر میں انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو، باقی تو سب لے آئے ہو۔ اللہ، ایمان تو پھر ایسا ہونا چاہیے، ایمان لاؤ صدیق اکبر والا، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں پر دیکھا جاتا ہے امتحان، کیونکہ ظاہر ہے مجھے معلوم ہے مال تو اس قدر کہہ لیجئے کہ ہم مادہ پرست ہو چکے ہیں کہ ہم چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی میرے پاس مسجد کے اندر یہی سوالات آتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہنوں کا رشتہ، ابھی تو اس کا کہہ لیجئے کہ ٹی وی پہ پوچھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ بہنوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ہم نے تمہاری شادی پہ لگا دیا، شادی پہ لگا دیا۔ یہ یاد رکھو کہ طریقہ کیا معنی ہی ہے میت کا چھوڑا ہوا مال۔ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس دولت و ثروت ہے، اپنے کسی لڑکے کو ترقی کی کوئی کام بزنس کرا رہا ہے، کوئی کام کرا رہا ہے، اس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے، تعلیم پر، اگر پھر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ پہلے بتا جو آپ نے جو ماسٹر کرایا تھا کتنے لاکھ روپے لگائے تھے، اس کو مائنس کر دو، اس میں وہ کرو مائنس، پھر تو جان نکل جائے گی، دیکھو نا پھر یہاں پر آ جاؤ نا، پھر جب مسئلہ ہو جائے گا، بہت مسئلہ ہے، پھر وہاں مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہاں پر تو سانسیں بند ہو جائیں گی، جو ہے نا وہ بہنوں کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ترکے کا معنی ہے میت کا چھوڑا ہوا مال۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے وہ اپنے مال کو، بیٹے کو، بیٹی کو جتنا دے رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے زندگی میں، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا بس وہ سیدھا سامنے آ جائے گا۔ بیوی ہے 1/8، لڑکے 2 ہیں اس کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکیاں 2 ہیں ایک اس کو حصہ ملے گا، یہ ہے تقسیم اس کی۔ آپ نے کیسے مائنس کر دیا؟ پائی کما حساب ہے، اس کو جواب دینا ہے، وہ مفتی کو جواب دینا ہے کہ یہ تیرے پیسے اتنے بچے ہیں، تم سارے بیٹھے ہوئے ہو، اس کو کیا کرنا ہے تمہیں بتا دو، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس پیسے کا کہ کسی ایک کو اٹھا کر دے دوں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے، یعنی ہم مادہ پرست اتنے ہو گئے کہ دینے کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ یار مال چلا جائے گا، اس کو یہ نہیں پتا جو جائے گا اس سے کئی گنا آئے گا۔ اللہ، کیا بات، یہ تو ہے، یہ ہے اللہ کا نظام کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، گن گن کے خرچ کرو گے وہ گن گن کے دے گا، بے گنے خرچ کرو گے بے گنے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو وہ دینے والا ہے یار، اس کی ذات تو لوگوں کو چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر بنا دے، اس کی راہ میں دیکھ رہا وہ اس کا خود جو اس کا عبداللہ ابن مبارک، ان سے ان کے جو وہ تھا یوں سمجھ لو خزانچی تھا یا یوں سمجھ لو مینیجر تھا، اس نے کہا حضور جو بھی آتا ہے آپ تو اٹھا کے سب خرچ کر دیتے ہیں تو کچھ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بات سنی، کہلے کیا؟ کہنے لگے کہ یہ پہلے بتا دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ تو جب دینے والا رب ہے تو اس نے جو دیا ہے وہ میں خرچ کر رہا ہوں، وہ اور دے گا۔ بے شک، یعنی ان کا تو ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہے جی خرچ کا، کہ وہ تو جس کو معلوم ہوا کہ صاحب کیا ہے، کوئی ایک عورت کو دیکھ لیا، بوڑھی عورت کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس کا مردار مرغی اٹھا لے جا رہی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے ان کے ایمان کو تو دیکھو نا، اس لیے انہوں نے وہ مقام پایا ہے۔ آج ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں، کیوں فکر نہیں، یعنی اندازہ لگائے نا، ایک فکر تو ہم کر رہے ہیں نا، ہم مادہ پرست ہیں۔ صحیح۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے ان کا جو نام ادب اور احترام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے، جو محبت ڈالی ہے، ادب و احترام اور محبت سے آدمی نام لے رہا ہے ان کا، جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کی سربلندی کے لیے کوئی کوتاہی نہیں برتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے انعام و اکرام ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ بس اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ واہ واہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا ناظرین، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ. تو جو لوگ خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹاتے ہیں نا، ان سے پوچھئے کہ پھر ان کو منزلوں کی تلاش نہیں رہتی، پھر انہیں منزلیں تلاش کیا کرتی ہیں، پھر ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور ان کی آخرت بھی بنتی ہے. اور بھائی ایثار پر تمہارا دین قائم ہے. دین اسلام کا ایثار کسی اور میتھالوجی میں نہیں ملتا. جنگ ہو رہی ہے، اگر کہہ لیجئے کہ معلوم ہو رہا ہے کٹے پٹے پڑے ہوئے ہیں، پیاس پیاس شور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے، معلوم ہے ایک کے پاس لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری پیاس کم ہے، پڑوس والے کو دے، پڑوس والے سے اس سے آگے والے کو دے، اس سے آخر والے تھے کہا، اس نے کہا میری جو پیاس ہے نا وہ بہت کم ہے، سب سے پہلا جو ہے اس کو دے، وہ زیادہ ہے. جب وہاں آیا تو دیکھا وہ شہید ہو چکا تھا. وہ شہید پھر وہ شہید پھر اللہ اکبر. تو یہ اتنا بڑا ایثار کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یہ جذبہ ایثار جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام و اکرام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. الحمدللہ. اور وہی اللہ کے خاص بندے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ سب فلاح پانے والے ہیں، وہ مومن ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ان کے سامنے آل جتنا بھی مال ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اور صرف وہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ پاک قبول فرمایا. اور جو تحریک، جو ترغیب، جو موٹیویشن آپ تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں یقیناً فیڈ بیک مل رہا ہے، اور اس سے زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ ضرورت ناظرین بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنا اس کار خیر میں، اس نوبل کاز میں، $65 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک راشن پیک جو کہ دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار اے فیملی دیٹ کنسسٹ آف 8 to 10 persons اینڈ دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار اے منتھ فار سچ اے فیملی. آپ $65 سے اپنی محبت اپنے ان مسلمان بہنوں بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں جو ایک مفلس و نادار طبقہ ہے، ضرورت مند طبقہ ہے، اور بہت زیادہ ڈیزرونگ فیملیز ہیں. اسی طرح اگر آپ پانی کا ہینڈ پمپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں کسی ایسے ایریا میں کہ جہاں پانی کی شدید قلت ہے اور لوگوں کو دور دراز سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی پانی اگر ان کو میسر آ بھی جائے تو وہ اتنا پالیوٹیڈ، اتنا بدبودار اور اتنا مضر پانی ہوتا ہے کہ جس کو انسان تو کجا جانور بھی شاید پینا پسند نہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے کہ زندگی کے سروائیول کے لیے پانی ضروری ہے، تو ان کو بعد دل نخواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گندے ایریا، ایسے گندے تالاب کہ جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے اور بدبودار پانی، اور نظر آ رہا ہے کہ اس پانی کو پینے سے کئی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اس کے باوجود مجبور ہے انسانیت کہ وہ پانی پیتی ہے اور زندگی کے سروائیول کے لیے کیونکہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. تو ایسے ایریا میں اگر آپ احساس کے ذریعے ہینڈ پمپ لگوا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو صاف شفاف پانی فراہم کرتے ہیں تو مجھے اب کسی تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں. یو کین انڈرسٹینڈ کوائٹ ایزیلی کہ کتنا بڑا کار خیر ہے، آپ کتنا بڑا صدقہ جاریہ سر انجام دینے جا رہے ہیں، کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور کس انداز سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. تو یو آر مور دین ویلکم. آپ جذبہ خدمت خلق اگر رکھتے ہیں، اللہ نے ضرورت سے سوا دیا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ہینڈ پمپس آپ کی طرف سے. اگر آپ کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، ان کو ثواب ایصال کرنے کے لیے ایک بہترین یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی والدہ کے نام سے، کیونکہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی آج ہیں، جیسے بھی اللہ نے جو کچھ بھی نوازا ہے اس میں ہمارے ماں باپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں وہ یقیناً سوچتے ہیں کہ آج میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے یہ خدمت کرتا، اس کی اس طرح میں خاطر مدارت کرتا، اس کی اس طرح میں خواہشیں اور اس فرمائشیں پوری کرتا، میں اپنے والد صاحب کی اس انداز سے خدمت کرتا. اور وہ بڑی آہیں بھرتا ہے کہ آج والدین نہیں ہیں. تو آہیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام نے آپ کو ثواب ایصال کا، ایصال ثواب کا ایک بہترین آپ کو ایک اپرچونٹی، ایک موقع دیا ہے، ایک سنہری موقع دیا ہے کہ آج بھی آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں. جو ہمارے مرحومین ہیں منتظر رہتے ہیں وہ کہ ان کو ثواب ایصال کیا جائے، اور خاص طور پر اپنی اولاد کی طرف ان کی نظریں رہتی ہیں کہ جو ہم نیک اولاد، جو ہم کار خیر کرنے والی ایک صالح اور نیک اولاد چھوڑ کر آئیں، وہ آج ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ ہینڈ پمپس لگوا کر اپنے والدین
کو ثواب ایصال کرنے کی نیت سے آپ احساس کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اسی طرح ایک اور صدقہ جاریہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ کہ ہم نے اپنے گھر بنا لیے، آسائشیں میسر ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دنیا میں یہ سعادت حاصل کر کے اس دنیا سے جائیں کہ ہم نے اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر کسی ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں مسجد دور دور تک موجود نہیں، ہم اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کروائیں۔ $9,500 دے کر آپ یہ بات یہ کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور یہ مسجد کی تعمیر ممکن بنا سکتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے عرض کروں گا، میرے آپ نے مسجد کا جو اعلان کیا میرے ذہن کے اندر آیا جی کیا بہترین ہو کہ ہر شخص اس محرم میں مساجد جو بنائے سیدنا حسین کے نام پہ بناتا، سبحان اللہ، سبحان سیدنا علی کے نام پہ بناتا۔ اللہ۔ ہم نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، تو مسجد یعنی کی وہی ہے نا، وہ نظر ہے اس کی سب سے بڑی نظر کیا ہے وہ جو قیامت تک جاری ہے۔ یعنی کہ میں مفتی صاحب کے بہاف پر آپ سے عرض کر دوں، مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ ان کو ایصال ثواب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم مسجد تعمیر کروائیں کہ جن کی شہادت کی بدولت آج مسجد قائم ہے۔ بالکل حضرت انہوں نے تو جن کے عبادت کو سجدے کے بدولت اللہ اکبر، وہاں سجدے کریں گے مسلمان، انہوں نے تو سجدے میں گردن کٹا لیے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح کہا ہے نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محمد دانیال شیخ، بسم اللہ۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے، اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ کہیں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو، ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے۔ حسن فقیر کا جنت میں بستر بن گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین، محرم اپیل 2024 انڈر دی امبریلا آف احساس، آپ ایک بار پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں، ایک بار پھر آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، یہ التماس ہے، گزارش ہے کہ پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ضرورت بہت زیادہ ہے، لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت منتظر ہیں کہ
احساس کے پلیٹ فارم سے آج بھی ان کے لیے آپ سب کی جانب سے جو کنٹریبیوشنس ہیں، جو ڈونیشنس ہیں، یہ محبت کی صورت میں ان تک پہنچائی جائے۔ مقصد اور کاوش اور کوشش صرف ایک ہی ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کم کر سکیں، اور دکھوں کا مداوع کر سکیں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں، پیاسوں کو پانی پلا سکیں۔ یہ کار خیر آپ کو یقیناً ایک احساس کی دعوت دیتا ہے۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بندگان خدا جن کو رب نے نوازا ہے وہ جذبہ خدمت خلق اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جوک در جوک ہم جب کبھی دیکھتے ہیں تو باقاعدہ کالز کا تانتا ہمارے کنٹرول روم پہ بنتا ہے اور لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خدمات اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں تک دور مطلب دنیا کے کس علاقے میں ہیں، کس شہر میں، کس ملک میں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے دل میں جذبہ ہے کہ نہیں پاکستان کے فلاں علاقوں میں، پاکستان کی کئی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں پر ہمارے مسلمان بہن اور بھائی منتظر رہتے ہیں۔ ایک غریب طبقہ ہے جو یقیناً اس وقت مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیٹیگری کون سی ہے کہ جو اف اور بٹ سے بھی کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، مجھے عطا کیا ہے اور ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ توفیق بھی دی ہے کہ میں کسی کار خیر میں حصہ لوں، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے فرسٹ ٹائم فرض کر لیں آپ کے سامنے احساس کا نام آیا، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار چلیں اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے پیکیجز، بڑے اچھے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور خدمت انسانیت کے حوالے سے ایک بہترین انداز سے ان کی کاوشیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اف اور بٹ سے بھی کام لینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اف اور بٹ ہمیں ایک تو شش و پنج میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں یہ کنفیوز کر دیتا ہے، اور پھر ہم اتنے بڑی اپرچونٹی سے محروم رہ جاتے ہیں، اتنی بڑی خدمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی کرتے اگر آپ سمجھ لیں ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر آنکھیں کھلیں تو ایسی آنکھیں کھلنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، جب تک یہ آنکھ واقعی کھلی ہے یہ ہر سانس آپ کے لیے ایک اپرچونٹی، ایک پیغام لے کر آ رہی ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔